اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تو اسے دیکھتا جھکا ہوا، پاش پاش ہوتا ہوا اللہ کے خوف سے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء اور طالبات اور قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آپ کے علم میں ہے کہ آج کے اس ماہانہ درس کا موضوع ایمان، تقوی اور توبہ ہے، جو کہ حقیقت میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ آپ حضرات ان تینوں اصطلاحات کے بارے میں سنتے رہتے ہوں گے۔ میں سب سے پہلے ان تینوں کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں ان کا جو ذکر آیا ہے اور ان کی جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ایمان، تقوی اور توبہ کی حقیقت نصیب فرمائے۔ ایمان کا مادہ الف میم نون، یہ تین حروف، یہ ایمان کا مادہ جن سے ایمان کا لفظ نکلا ہے، اور یہ دو معنی پر دلالت کرتا ہے۔ ایک معنی تو امانت ہے جو کہ خیانت کی ضد ہے، اور دوسرا معنی اس کا تصدیق ہے جو کہ تکذیب کی ضد ہے۔ یہ تو لغت میں اس کا معنی ہے، ایمان کا معنی الف میم نون، امن، اس سے یہ نکلا، اور دو معنی پر دلالت کرتا ہے۔ ایک تو امانت کے معنی پر جو کہ خیانت کی ضد ہے، اور وہ حدیث آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت کی صفت نہیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، جس کے اندر ایفائے عہد کی صفت نہیں اس کے دین کا اعتبار نہیں، کیونکہ امانت یہ تو ایمان کا معنی ہے، امانت ہی نہیں ہے تو ایمان کیسے ہوگا؟ انسان تو وہ ہے جس کے اندر انسانیت ہو، اور جس کے اندر انسانیت ہی نہیں وہ انسان کیسے؟ عطر تو وہ ہے جس کے اندر خوشبو ہو، اور جس میں خوشبو ہی نہیں، لاکھ کہیں کہ یہ عطر ہے، وہ عطر کیسے ہو سکتا ہے؟ چراغ تو وہ ہے جس کے اندر روشنی دینے کی صلاحیت ہو، لیکن جس کے اندر روشنی دینے کی صلاحیت ہی نہیں وہ چراغ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو
پہلا معنی جس پر ایمان کا لفظ دلالت کرتا ہے وہ ہے امانت، اور دوسرا معنی جس پر ایمان کا لفظ دلالت کرتا ہے وہ ہے تصدیق، تصدیق کرنا۔ تصدیق اگرچہ دل کا فعل ہے، نہ یہ ہاتھ کا فعل ہے، نہ پاؤں کا فعل ہے، نہ زبان کا فعل ہے، اصل تو تصدیق دل کا فعل ہے، لیکن زبان سے دل میں جو کچھ ہے اس کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ ہاں اگر ایسے حالات ہوں کہ دل میں تو تصدیق ہے مگر جان کا خطرہ ہے اور کوئی زبان سے تصدیق نہیں کرتا، تو اس کے باوجود اس کا ایمان باقی رہے گا، اسے معاذ اللہ کافر نہیں کہا جا سکتا، وہ مومن ہوگا۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ۔ جس شخص نے ایمان کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا، یعنی زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، اس کو مجبور کیا گیا کلمہ کفر کہنے پر اور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا مگر دل ایمان پر مطمئن ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں وہ مومن ہے، اس کو کافر مت کہو۔ لیکن اگر اس کا دل بھی کفر کے کلمے پر، کفر کی باتوں پر مطمئن ہے تو اب اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے۔ تو دوسرا معنی جس پر ایمان کا لفظ دلالت کرتا ہے وہ ہے تصدیق، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار۔ یہ لغت میں جو معنی ہے ایمان کا وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اصطلاح میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کتابوں میں لکھا ہے تصدیق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فی کل ما علم مجیئہ، جس چیز کے بارے میں ہمیں یقینی طور پر علم ہو جائے کہ یہ چیز، یہ حکم اور یہ حقیقت، یہ واقعہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، یہ تعلیمات حضور لے کر آئے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں یقینی طور پر علم ہو جائے ان کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ یہ اصطلاح میں ہے۔ ایمان کس چیز پر ہے؟ آپ نے ایمان مجمل کی دعا ضرور یاد کی ہوگی یا پڑھی ہوگی، اور ایمان مفصل بھی۔ ایمان مجمل آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقلبہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، آگے کیا ہے؟ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے سارے احکام کو قبول کیا، میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے تصدیق کرتا ہوں۔ اور ایمان مفصل میں کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، میں ایمان لایا اللہ پر، ساری کتابوں پر، سارے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد کی زندگی پر۔ ان 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ چنانچہ ایک مشہور حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔
اس میں ایک جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال تو یہ کیا کہ ایمان کیا ہے، دوسرا یہ کہ اسلام کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ احسان کیا ہے، اور چوتھا یہ کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ 4 سوالات کیے اور صحابہ نے سنے۔ تو اس حدیث جبرائیل میں بھی انہی چیزوں کا ذکر ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لانا یہ ہے حقیقت میں ایمان۔ یہ ہے ایمان کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ قرآن کریم کی تقریباً 327 آیات میں ایمان کا ذکر آتا ہے، الفاظ بدل بدل کر، کہیں آمینو، کہیں آمنو، کہیں یؤمنون، کہیں تؤمنون، کہیں مؤمنین، کہیں مؤمنون۔ یعنی ایمان کا لفظ کم و بیش 327 آیات میں آیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس مختصر وقت میں ہم ان میں سے 2-4 آیات بھی اگر بیان کریں اور ان کی تفسیر عرض کی جائے بہت وقت لگ جائے گا۔ صرف ایک آیت جو میں نے خطبے میں بھی پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ نے کافروں سے خطاب نہیں کیا اے کافرو تم ایمان لے آؤ، اے مشرکو تم ایمان لے آؤ، بلکہ عجیب بات بتاؤں آپ کو کہ پورے قرآن کریم میں 2 آیات کے علاوہ اللہ نے کہیں بھی کافروں اور مشرکوں سے خطاب کیا ہی نہیں ہے۔ وہ آیات جن میں خاص طور پر یا ایھا الذین آمنو کہا، وہ آیات تو تقریباً کتنی ہیں کسی کو معلوم ہے؟ 78-79 کے قریب آیات ہیں، اور مستقل ایک کتاب بھی ملتی ہے، عربی میں لکھی گئی، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا، جس میں ان ساری آیات کو جمع کیا گیا جن میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے۔ وہ آیات جمع کی گئی، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر لکھی گئی ہے اس کتاب میں، اردو میں بھی چھپ چکی، پہلے عربی میں چھپی تھی۔ لیکن اللہ نے کافروں کو کہیں بھی خطاب نہیں کیا، گویا کہ کافروں کو قابل خطاب سمجھا ہی نہیں گیا۔ میں نے کہا 2 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے کافروں کو خطاب کیا، کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی حافظ، کوئی قاری صاحب بیٹھے ہوئے کہ وہ 2 آیات کون سی ہیں جن میں اللہ نے کافروں سے خطاب کیا ہے؟ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اور دوسری تو سب کو معلوم ہونی چاہیے، سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون۔ لیکن یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم یہ خطاب قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ نے ذکر تو آج کیا لیکن آج خطاب نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن میں کہوں گا اے کافرو آج معذرت نہ کرو، تمہاری معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور سورہ کافرون میں وہ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں قل یا ایھا الکافرون، فرما دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ 2 آیات ہیں جن میں کافروں سے خطاب ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان میں بھی حقیقت میں اللہ نے دنیا میں کافروں کو مخاطب نہیں بنایا۔ اسلام میں کفر کا پیوند نہیں لگایا جا سکتا، اور کفر کو اسلام کا لبادہ نہیں پہنایا جا سکتا۔ یہ بھی ایک کوشش رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا دین اکبری، ہندوستان کے اس بگڑے ہوئے بادشاہ نے، اکبر نے ایک نیا دین پیش کرنے کی کوشش کی تھی، دین اکبری۔ اس دین میں گویا کہ اس نے بہت سے
ادیان کی باتوں کو جمع کر دیا. کچھ چیزیں ہندو مذہب سے لیں، کچھ سکھ مذہب سے لیں، کچھ مسلمانوں سے لیں، کچھ عیسائیوں سے، کچھ یہودیوں سے. ایک نیا دین، دین اکبری. اس پاگل کے دل میں، دماغ میں بعض درباریوں نے یہ بات بٹھائی کہ دین مصطفی کی عمر 1000 سال تھی اور 1000 سال پورا ہو چکا، اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے. چنانچہ اس نے ایک نیا دین پیش کیا. عجیب و غریب دین تھا جس میں سورج کی بھی پوجا ہوتی تھی، گنگا جمنا کی بھی پوجا ہوتی تھی، اسلامی نام رکھنے پر پابندی تھی، گائے بکری کے ذبیحے پر پابندی تھی، اور السلام علیکم کہنے پر پابندی تھی. عجیب سا اس نے دین ایجاد کیا. لیکن اللہ نے ایک اپنے بندے کو کھڑا کر دیا، ایک فقیر کو کھڑا کر دیا، ایک بوریا نشین کو کھڑا کر دیا، جن کو نام دیا گیا مجدد الف ثانی کا، رحمت اللہ علیہ. آپ سمجھے کہ الف ثانی کا مجدد ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ درباریوں نے ذہن میں بات یہ بٹھائی تھی اکبر کے کہ اب تک جو وقت گزرا وہ ہے الف اول، پہلا 1000 سال. تو پہلے 1000 سال کے لیے محمد کا دین تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ دین کامیاب نہیں ہو سکتا. اب دوسرے 1000 سال کے لیے ایک نئے دین کی ضرورت ہے. لیکن اللہ نے جو اپنی شریعت کا نگہبان کھڑا کیا تو اسے لقب دیا گیا مجدد الف ثانی کا. جس نے کلمہ حق بلند کیا، گوالیار میں قید ہوئے، لیکن ڈٹ گئے اس بات پر کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین 1000 سال کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ کا دین سارے زمانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، سارے مکانوں کے لیے ہے اور سارے انسانوں کے لیے. اس مناسبت سے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، ایک نیا دین ایجاد کرنے کے حوالے سے. بنگلہ دیش کا ایک ادیب اور شاعر گزرا ہے، صحیح تلفظ تو آپ اس کا جانتے ہوں گے، ٹیگور ہے نام ہے اس کا، ٹیگور ہی ہے، ٹیگور. تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ٹیگور ہو اور میں ٹیگور کہہ دوں. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بحری جہاز میں ایک دفعہ اس سے میری ملاقات ہوئی. اس نے بھی ایک نیا دین ایجاد کیا تھا. اس نے کہا کہ میں نے ایسا ایک دین تیار کیا ہے جس میں ہر مذہب کی اچھی باتوں کو شامل کر لیا ہے اور کمزور باتوں کو نظر انداز کر دیا ہے. یہ ٹیگور نے کہا. تو سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خطبات مدراس میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ جب ہر مذہب کی آپ نے کمزور باتوں کو نکال دیا اور اچھی اچھی باتوں کو جمع کر دیا تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ دین بہت جلد قبولیت حاصل کرتا اور لوگوں کا اس کی طرف بہت رجوع ہوتا، لیکن کوئی جانتا ہی نہیں. آپ بھی نہ جانتے ہوتے اگر میں نہ بتاتا آپ کو. تو ٹیگور نے عجیب بات کہی. اس نے کہا میں نے مذہب تو بڑا اچھا تیار کیا ہے، لیکن میرے پاس اس مذہب کو دنیا کو سمجھانے کے لیے کوئی آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے. اللہ اکبر. جسے میں پیش کر سکوں، کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ جو اس مذہب کی چلتی پھرتی تفسیر ہو، میرے پاس وہ نہیں ہے. جبکہ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ پاک نے جو دین عطا کیا، مسلمانوں کے پاس اس کا چلتا پھرتا نمونہ، آئیڈیل، ایک اسوہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے. چنانچہ اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن حقیقت میں ایک نہیں ہے، قرآن 2 ہیں.
ایک قرآن وہ ہے جو 2 جلدوں میں 30 پاروں میں محفوظ ہے، اور ایک قرآن محمد الرسول اللہ کی صورت میں 23 سالہ زندگی میں محفوظ ہے۔ یہ خاموش قرآن ہے، وہ بولتا قرآن ہے۔ یہ جامد قرآن ہے، وہ عمل کرتا ہوا قرآن ہے۔ قرآن میں جو کچھ قال ہے، قال تو سمجھتے نا آپ، بات کو قال کہتے ہیں۔ قرآن میں جو کچھ لفظ اور قال ہے وہ حضور کی زندگی میں عمل اور حال ہے۔ اور قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ حضور کے قدموں میں نہ بیٹھا جائے۔ جو حضور کے واسطے کو ہٹا کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا گمراہ ہو جائے گا، اور ہو گئے، بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے جنہوں نے کہا کہ ہم اپنی ذہانت سے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس کو آسان کیا ہے تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اگر مکہ والے سمجھ سکتے ہیں، مدینہ والے سمجھ سکتے ہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، تو گمراہی کا شکار ہو گئے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، یہاں سے بات چلی تھی نا۔ ایک آیت میں نے کہا صرف عرض کر دوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ایمان لے آؤ۔ اللہ مجھے کہہ رہا ہے، مجھے، تم ایمان لے آؤ۔ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے تم ایمان لے آؤ۔ تم کہتے ہو میں ایمان والا ہوں، اللہ کہتے ایمان لے آؤ۔ یہ ہم سے خطاب ہے۔ ہائے، جیسے حضرت فضیل بن عیاض رحم اللہ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب ان کے کانوں میں یہ آیت کریمہ پڑی، ڈاکو تھے، چور تھے، مگر یہ آیت کریمہ پڑی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائے؟ تو حضرت فضیل نے یوں سمجھا کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے، اے فضیل کیا وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جاؤ؟ تو فوراً پکار اٹھے، اے اللہ وہ وقت آ گیا، میں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکا دیا۔ تو کیا میں اور آپ نہیں یہ جان سکتے کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ایمان لے آؤ۔ کیسے؟ تم ایمان لائے ہو ظاہر سے، اب ایمان لے آؤ باطن سے۔ تم ایمان لائے ہو قول سے، اب ایمان لے آؤ عمل سے۔ باتوں سے تو سارے اپنے آپ کو کہتے ہیں مومن، ہر ایک کہتے ہیں مومن، حتیٰ کہ جو اللہ کے ماں سوا کے سامنے سر جھکاتا ہے کہ اس سے بڑا شرک کوئی نہیں، وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں۔ جو قبروں پر سجدہ کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں۔ درختوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں مومن ہوں۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ایمان لے آؤ۔ ایک آیت کریمہ قابل غور ہے شرک کے حوالے سے بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ یہ ایمان بھی رکھتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، انسانوں کی اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ حالانکہ ایمان میں شرک کی پیوند کاری نہیں ہو سکتی، ایمان اور شرک ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ تو آگ اور پانی کو جمع کرنا ہو گیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آگ اور پانی کو بھی ممکن ہے
کوئی سائنسی انداز میں جمع کر لے، لیکن ایمان اور شرک کو جمع کرنے کی تو کوئی صورت نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توحید بھی ہو اور شرک بھی ہو، شرک بھی ہو اور توحید بھی ہو۔ تو میں نے عرض کیا قرآن کریم کی 327 آیات میں ایمان کا لفظ، ایمان کا مادہ اور ایمان کا ذکر آیا، لیکن ان میں سے صرف ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ احادیث بھی بہت ساری جن میں ایمان کا ذکر ہے۔ ایک حدیث تو میں نے آپ کو ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اور ایمان کا لغوی اور اصطلاحی معنی بتاتے ہوئے سنا ہی دی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت کی صفت نہیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں۔ ایک مشہور حدیث میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضعۃ وستون شعبہ، ایمان کے 60 سے زیادہ شعبے ہیں، بل حیاء شعبۃ من الایمان، اور ایمان کے 60 سے زیادہ شعبوں میں سے سب سے اہم شعبہ وہ حیا ہے۔ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، جس کے اندر حیا نہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتا میں کہ معاذ اللہ اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اس کا ایمان انتہائی کمزور درجے میں ہے، جس کے اندر حیا کی صفت نہیں۔ اسی طریقے سے آقا نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ایمان ہی کا ذکر کرتے ہوئے، فرمایا کہ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی اور اسلام کے اپنا مذہب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پیشوا ہونے پر راضی ہے، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ایمان کا مزہ وہ چکھے گا جو اس بات پر راضی کہ اللہ میرا رب، اسلام میرا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیشوا۔ میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تقدیر پر راضی رہنا یہ بھی ایمان ہے۔ میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں، جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تقدیر پر راضی ہونے کا مطلب ہاتھ پاؤں توڑنا نہیں ہے۔ تقدیر پر راضی ہونے کا مطلب رہبانیت نہیں ہے۔ تقدیر پر راضی ہونے کا مطلب ترک اسباب نہیں ہے، کیونکہ اگر بیماری تقدیر میں ہے تو علاج بھی تقدیر میں ہے، بے روزگاری تقدیر میں ہے تو بے روزگاری کا علاج بھی تقدیر میں ہے۔ تو تقدیر پر راضی رہنا یہ بھی ایمان، اچھے اخلاق یہ بھی ایمان، سچائی یہ بھی ایمان۔ ایک حدیث میں آقا نے فرمایا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، دوسرے کسی گناہ کا بھی ارتکاب کر سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور بہت سے اعمال کے بارے میں آقا نے بتا دیا کہ وہ ایمان میں خرابی ڈالنے والے ہیں۔ غصہ یہ ایمان میں خرابی ڈالنے والا عمل ہے۔ ظالم کی مدد، خیانت، وعدہ خلافی، چوری، چکاری، زنا، بدکاری، بدنظری، یہ سب ایمان میں خرابی ڈالنے والے اعمال ہیں۔ یہ تو ایمان ہو گیا۔ میں دوسرے لفظ کی طرف آتا ہوں، دوسرے عنوان کی طرف، دوسری اصطلاح کی طرف، وہ ہے تقوی۔ تقوی کا مادہ کیا ہے؟ باؤ قاف یا، یہ تقوی کا مادہ ہے۔ اور وقایا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حفظ الشیء مما یؤذیہ ویضرہ،
کسی چیز کو اس سے بچانا، اس چیز سے بچانا جو اس کو نقصان دے یا اس کو تکلیف دے، یہ لغت میں بقایا کا معنی ہے، جو کہ تقوی کا مادہ ہے، جس سے تقوی کا لفظ بنا ہے۔ اور اصطلاح میں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حفظ النفس اما یؤسم، اپنی ذات کو گناہوں سے بچانا۔ اور تقوی کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس عمل کو چھوڑنا ضروری ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور تقوی کا کمال حاصل کرنے کے لیے بعض مباح اور جائز چیزوں کو بھی چھوڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان اشتباہ میں پڑ جاتا ہے۔ فرمایا کہ ان مشتبہ چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ یہ تقوی کا اصطلاحی معنی ہے۔ ایک حدیث میں آقا نے فرمایا کہ ایک صحابی نے کوئی بات پوچھی تو آقا نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے۔ یہ اشتباہ کی بات کر رہا ہوں، یہ مشتبہ چیز کو بھی چھوڑ دے، کیونکہ انسان کا حال یہ ہے کہ بعض اوقات جب ایمان کمزور ہو تو یہ حرام کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے حلال بنا لیتا ہے۔ سب سے بڑا مفتی ہمارے سینے میں ہے۔ ہم مفتیوں سے فتوے پوچھتے ہیں اور پوچھنے چاہیے، لیکن سب سے بڑا مفتی تو یہ ہے جس کے دل میں ایمان ہوگا، جب اس کے سامنے حرام آئے گا، جب گناہ کا کوئی عمل آئے گا تو دل میں کھٹک پیدا ہوگی، یہی گناہ ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اس سے بچ جاؤ۔ قرآن کریم کی تقریباً 158 آیات میں تقوی کا ذکر ہے۔ جس کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے گا، اللہ اس کے دل میں ایک نور پیدا کر دے گا، جس نور کی روشنی میں وہ گناہ کی حقیقت کو بھی سمجھ لے گا اور گناہ سے بچنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آیات کی طرح احادیث نبویہ میں بھی تقوی کا ذکر آتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا اوصنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی وصیت کرے۔ حضور نے فرمایا کہ اوصیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہر چیز کا سر ہے، ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اللہ نے دوسرے پارے میں حج کا ذکر کیا اور حاجیوں کو یہ تاکید بھی کی کہ جب حج کے لیے جاؤ تو زاد سفر لے کر جاؤ، توشہ سفر لے کر جاؤ۔ بہت سے لوگ تھے اسلام سے قبل بھی حج کے لیے آتے تو خالی ہاتھ آتے تھے، پوچھا جاتا کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہتے ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں، اور جب وہاں پہنچتے تو بھیک مانگنا شروع کر دیتے۔ اللہ نے مسلمانوں سے کہا نہیں، تم جاؤ تو زاد سفر لے کر جاؤ، اور بیچ میں فرما دیا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد سفر تقوی ہے۔ ظاہری زاد سفر بھی رکھو لیکن تقوی بھی ضروری۔ احادیث تو بہت ساری ہیں، میں ایک انتہائی جامع حدیث ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں اس حدیث کو اپنے دل پر بھی لکھ لیجئے اور اپنی ڈائریوں اور کاپیوں میں بھی یادداشت کے طور پر لکھ لیجئے، بڑی جامع حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے
جو میری چند باتوں کو یاد رکھے گا اور ان پر عمل کرے گا یا دوسروں کو سکھائے گا تاکہ دوسرے عمل کر سکیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں عمل بھی کروں گا دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا. حضور نے میرا ہاتھ پکڑا، یہ سمجھانے کا ایک طریقہ تھا اور دل میں بات کی اہمیت پیدا کرنے کا ایک طریقہ. اور پھر حضور نے 5 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات، اتق المحارم تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ، اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے ان سے بچ جاؤ. یہ تقوی ہے. اتق المحارم، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچ جاؤ. اگر تم ان چیزوں سے بچ گئے تو تم انسانوں میں سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے شمار ہو گئے. ہم عبادت کرنے والا کس کو کہتے ہیں؟ جو نفلی نماز بہت پڑھتا ہو، فرض بھی پڑھتا ہو، نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہو، نفلی حج کرتا ہو، عمرے کرتا ہو، نفلی روزے رکھتا ہو، ہم اسے کہتے ہیں بہت عبادت کرنے والا. چنانچہ لوگ کہتے ہیں آپس میں بہت عبادت گزار ہے، تہجد بھی نہیں چھوڑتا، اشراق بھی نہیں، چاشت بھی نہیں، اوابین بھی نہیں، ساری نمازوں کا اہتمام کرتا ہے. اور حضور کیا فرما رہے؟ اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے ان کے بارے میں تقوی اختیار کرو، ان سے بچ جاؤ تو اللہ کی نظر میں تم سب سے بڑے عبادت گزار شمار ہوگے. یہ بات سمجھنے کی ہے. میں اکثر کہتے رہتا ہوں، ہم میں سے جب کسی کو جوش آتا ہے میں نیک بن جاؤں، میں متقی بن جاؤں، میں صوفی بن جاؤں، میں اللہ والا بن جاؤں، تو وہ نفلی عبادت کا بہت اہتمام کرتا ہے. لیکن بعض نفلی عبادات کا اہتمام کرنے والوں کو میں نے دیکھا ہے گناہوں سے وہ بھی نہیں بچتے. نفلی عبادت بھی چل رہی ہے، سودی کاروبار بھی چل رہا ہے، نفلی عبادت کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، جھوٹ بھی، غیبت بھی، چغلی بھی، حسد بھی، بد نظری بھی، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. رشوت بھی، حرام بھی، قطع رحمی بھی، حقوق کا دبانا بھی، ظلم بھی، یہ سب چل رہا ہے اور نفلی عبادت بھی چل رہی ہے. اور ہم کہتے ہیں بہت عبادت کرنے والا ہے، جبکہ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ حرام سے بچو، حرام سے بچو تو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہوگے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، نفلی حج اور عمرے کرنا آسان ہے اور تہجد، اشراق جیسی نفلی نمازیں پڑھنا آسان ہے. گناہوں سے بچنا مشکل ہے، حرام سے بچنا مشکل ہے. پیٹ کی حرام سے حفاظت کرنا، نظر کی، زبان کی، کانوں کی، ہاتھوں کی حرام سے حفاظت کرنا، یہ ہے مشکل. اور اسی مشکل پر عمل کرنے والے کو حضور فرماتے ہیں وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے. پہلی نصیحت یہ فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. اللہ نے جو تمہاری قسمت اور مقدر میں رکھ دیا اس پر راضی ہو جاؤ، تم انسانوں میں سے سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. جو میرے اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس پر راضی ہوں. ایک سادہ سا شعر ہے، کسی شاعر نے کہا، تیرے سر پہ تاج ہے، میرے دوش غم پہ گلیم ہے. گلیم گدڑی کو کہتے ہیں، کمبل کو کہتے ہیں. تیرے سر پہ تاج ہے، میرے دوش غم پہ گلیم ہے. تیری داستان بھی عظیم ہے، میری داستان بھی عظیم ہے. تجھے اللہ نے بنگلہ دیا، تیری داستان بھی عظیم. مجھے اللہ نے جھونپڑے میں رکھا، میں اس پر راضی ہوں، میری داستان بھی عظیم.
اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے اس کو دیکھے جو پیچھے ہے اور دین کے اعتبار سے اس کو دیکھے جو آگے ہے، تاکہ شکر بھی کرے اور دین میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ الحمدللہ میں حقیقتاً کہتا ہوں، کم از کم میں اپنے بارے میں تو اکثر کہتا رہتا ہوں، میں اس رہنے والے کروڑوں انسانوں سے بہتر زندگی گزار رہا ہوں۔ سب سے بڑی نعمت تو اللہ پاک نے ایمان کی عطا فرمائی ہے، سب سے بڑی نعمت، جس نعمت سے بڑے بڑے ذہین لوگ، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، پڑھے لکھے لوگ محروم ہیں۔ اللہ نے مجھ جیسے کمزور انسان کو ایمان جیسی نعمت عطا کی، قرآن جیسی نعمت عطا کی، حضور کی غلامی کی نعمت عطا کی۔ مجھے یاد نہیں ہے جب سے پیدا ہوا ہوں آج تک میں کبھی بھوکا سویا ہوں۔ یہ اللہ پاک کی نعمت نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں جو بھوکے سوتے ہیں، جن کے بچے بھوکے سوتے ہیں؟ تو کیوں نہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں؟ فرمایا کہ تم اگر قسمت پر راضی ہو تو تم سب سے بڑے غنی ہو، اس لیے کہ غنی انسان صرف پیسے سے نہیں ہوتا، کرنسی سے نہیں ہوتا، غنی دل سے ہوتا ہے۔ ہمارے آقا سب سے بڑے غنی تھے، کیا اس لیے کہ سونے چاندی کے انبار تھے؟ نہیں، حضور کو تو نیند نہیں آتی تھی اگر گھر میں سونے کا ٹکڑا ہوتا تھا۔ آپ سب سے بڑے غنی اس لیے تھے کہ دل میں غنا تھی۔ تیسری نصیحت فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تم مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، دوسروں کے لیے بھی وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ پانچویں نصیحت وَلَا تُكْسِرُ الزِّحْكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الزِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ قہقہے نہ لگایا کرو، زیادہ نہ ہنسا کرو، اس لیے کہ بہت قہقہے لگانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے مسکراہٹ اور چیز ہے، قہقہے لگانا، ہنسنا اور چیز ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متبسم انسان تھے، ہر وقت مسکراتے تھے، حالانکہ دل درد اور غم سے بھرا ہوا، مگر چہرے پر تبسم اور مسکراہٹ، اور ان دو چیزوں کا جمع ہونا بڑا مشکل ہے، مگر اللہ نے حضور کے لیے آسان فرما دیا۔ تو تبسم، مسکراہٹ، خوش طبعی اور چیز ہے، اور فضول قہقہے لگانا اور چیز ہے۔ جس کو آخرت کا غم لاحق ہو جائے اور دین کا غم لاحق ہو جائے، اسے کوئی غم پریشان نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو قہقہے لگانے، ہنسنے لگانے والے ہیں اور لگوانے والے، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو بے بسی کی موت مرتے ہیں۔ یہ ہے بھئی تقوی۔ اب آخری عنوان کی طرف آئیں، آخری اصطلاح کی طرف، توبہ۔ میں نے یہ انداز اس لیے اختیار کیا کہ آپ حضرات ان موضوعات پر تو سنتے ہی رہتے ہیں، ایمان، تقوی، توبہ، کوئی مسجد ایسی نہیں جس میں ان موضوعات پر بیان نہ ہوتا ہو۔ تو میں نے کچھ ایسی چیزیں آپ کے علم میں آ جائیں جو شاید پہلے بعض ساتھیوں نے نہ سنی ہوں۔ توبہ کا مادہ تا واو با ہے، اور لغت میں اس کا معنی ہے رجوع کرنا۔ اور امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اصطلاح میں توبہ کا معنی کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑ دینا، گناہ پر نادم ہونا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور جو ہو چکا اس کی تلافی کی کوشش کرنا۔ یہ چار چیزیں ہیں میرے بھائیو توبہ کا جز، ان سے توبہ مکمل ہوتی ہے۔ ایک تو گناہ کو فوراً چھوڑ دے، یہ نہیں کہ گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے۔ بعض ساتھیوں نے بتایا کہ ہمارے دیہاتوں میں سود خوار ہوتے ہیں،
سود خور، سودی قرضے دیتے ہیں لوگوں کو مختلف علاقوں میں، نام نہیں لیتا میں. ان کے پاس کوئی مجبور پریشان حال شخص آئے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے حاجی صاحب کے کہ قرض درکار ہے، گھر میں میت پڑی ہے یا بیمار ہے، اس کو ہسپتال لے جانا ہے، کتنا قرض چاہیے؟ کہتا 5,000. کہتے 1 مہینے بعد دو گے تو 6,000 دینا ہوگا، 2 مہینے بعد دو گے تو 7,000 دینا ہوگا، اور 7 تسبیح پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. سودی لین دین کی بات بھی ہو رہی ہے اور 7 تسبیح بھی چل رہی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بدبخت کسی کی بہن اور بیٹی کو تاک بھی رہے، نظر نہیں جھکاتا، اور ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ توبہ کا پہلا قدم اور پہلی شرط وہ گناہ سے رک جانا ہے. رک جا، جب رکا ہی نہیں تو توبہ کیا؟ لوگوں نے سن لیا کہ بھائی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، 1000 بار بھی توبہ کرو تو توبہ قبول کرتا ہے، 1000 بار توبہ توڑو پھر بھی قبول کرتا ہے. اور اسی سے وہ کسی شاعر نے کہا، توبہ میری جام شکن، جام میرا توبہ شکن. توبہ میری جام شکن اور جام میرا توبہ شکن، یہ ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا. توبہ کرتا ہے تو جام کو توڑ دیتا ہے، جام سامنے آتا ہے تو توبہ کو توڑ دیتا ہے، تو کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا ڈھیر لگ گیا ہے. یہ توبہ نہیں. اور یہ نہیں کہ صرف انسانوں کے سامنے توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، انسانوں کے سامنے زبانی جمع خرچ، یہ نہیں، حقیقت میں توبہ. اس کے لیے بھی ایک شعر سن لیجئے. بہت مشکل ہے بادہ گلگوں سے بچنا خلوت میں، اور بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہنا. بادہ گلگوں شراب کو کہتے ہیں ویسے. بہت مشکل ہے بادہ گلگوں سے بچنا خلوت میں، تنہائی میں، اور بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہنا. لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا انسانوں کے سامنے آسان، مگر خلوت اور تنہائی میں یوسف علیہ السلام کی طرح کہہ دینا معاذ اللہ انہو ربی. زلیخا کا حسن رانا دیکھنے کے باوجود اور گناہ کی دعوت کے باوجود کہہ دینا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، تیرے بت تنہائی میں نہیں دیکھ سکتے، میرا اللہ تنہائی میں بھی دیکھتا ہے، میں گناہ کے قریب نہیں جا سکتا. تو گناہ کی پہلی شرط، پہلا قدم وہ گناہ کو توبہ کی پہلی شرط اور پہلا قدم وہ گناہ کو چھوڑنا ہے. دوسرے نمبر پر ندامت، شرمندہ ہو، غلط ہوا، جو ہونا تھا وہ غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، ندامت ہو. اور تیسرے آئندہ گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم. اور چوتھے جو کچھ ہو چکا اس کی تلافی، تدارک. نمازیں چھوڑی تھیں قضا کرے، روزے چھوڑے تھے قضا کرے، آج تک زکوٰۃ نہیں دی زکوٰۃ ادا کرے، حج فرض ہو چکا اب تک نہیں کیا کرے، یا پھر حج بدل کروائے، بہنوں کی وراثت پر قبضہ کیا تھا آج واپس کرے. یہ تدارک کرے. اس کے لیے 100 دفعہ کی تسبیح نہیں، 1,00,000 دفعہ کی تسبیح بھی چلا لے اور تدارک نہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہے. دوسرے کے حق پر قبضہ کیا ہوا ہے، دوسرے کے مکان پر قبضہ، پلاٹ پر قبضہ، پیسے پر قبضہ، قرض پر قبضہ، اور اب نیک بننے کا شوق ہوا اور جناب تسبیح لے کر بیٹھ گیا صبح سے رات تک استغفر اللہ استغفر اللہ، آیت کریمہ کا ختم کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چلے پر چلا گیا، روزے پر چلا گیا، اور عمرے کے لیے چلا گیا، حج کے لیے چلا گیا. جب تک دوسرے کا حق نہیں دے گا، تلافی نہیں کرے گا، 100 عمرے بھی کر لے تو بھی توبہ قبول نہیں ہے. حقیقت سمجھے توبہ کی حقیقت کیا ہے. اور یاد رکھیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
توبہ یہ دین اسلام کی حقیقت ہے، اور سارے کے سارا دین حقیقت میں توبہ میں داخل ہے۔ سچی توبہ کرنے والا لمحوں میں وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں جو سال ہا سال عبادت کرنے والا بھی شاید حاصل نہ کر سکے، لمحوں میں۔ اس لیے کہ جو آیت کریمہ توبہ کے حوالے سے آتی ہے، اس کا ایک مفہوم علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے، جو سچی توبہ کر لے اللہ پاک اس کے سالوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ قرآن کریم کی 48 آیات میں توبہ کا ذکر ہے، اور اگر معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر تو تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن وہ آیات جن میں توبہ کا لفظ آیا ہے وہ 48 ہیں۔ توبہ کرنا انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کا شیوا۔ انبیاء توبہ کرتے تھے، حالانکہ معصوم آدم علیہ السلام نے توبہ کی، نوح علیہ السلام نے توبہ کی، موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی، یونس علیہ السلام نے توبہ کی، اور ہمارے آقا کے بارے میں تو آتا ہے ایک مجلس میں بعض اوقات 100 بار توبہ اور استغفار فرماتے تھے۔ توبہ کس چیز سے کرنی ہے بھائی؟ توبہ کفر سے، شرک سے، منافقت سے، زنا سے، شراب سے، حرام روزی سے، جھوٹ سے، خیانت سے، غیبت سے، رشوت سے، سود سے، قطع رحمی سے، فحاشی سے، بے پردگی سے، بے حیائی سے، ان ساری چیزوں سے توبہ ہے۔ یہ جو 3 اصطلاحات ہیں، اب آپ دیکھیے کہ اگر ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے تو کون سا مسئلہ باقی رہے گا؟ تقوی کی حقیقت نصیب ہو جائے یا کوئی سچی توبہ کر لے تو کون سا مسئلہ باقی رہے گا؟ لیکن مسائل 2 قسم کے ہیں، ایک ہے انفرادی اور ایک ہے اجتماعی مسائل۔ انفرادی مسائل کے لیے انفرادی توبہ کافی ہے، لیکن اجتماعی مسائل کے حل کے لیے اجتماعی توبہ ضروری ہے۔ پاکستان پر اگر مجموعی طور پر پاکستانیوں کی بے راہ روی اور مختلف جرائم کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، تو یہ نہیں ٹل سکتا جب تک کہ ہم اجتماعی طور پر توبہ نہ کریں۔ امت مسلمہ اگر ذلت کا شکار ہے تو صرف میرے توبہ کرنے سے، آپ کے توبہ کرنے سے پوری امت کی ذلت عزت میں نہیں بدل سکتی جب تک کہ پوری امت وہ توبہ نہ کرے۔ اجتماعی مسائل کے حل کے لیے اجتماعی ایمان ضروری ہے، اجتماعی توبہ ضروری ہے، اور انفرادی کے لیے انفرادی توبہ۔ یاد رکھیے، جب ہم پر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی حادثہ آئے، سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ توبہ۔ اللہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، لہذا فوری طور پر توبہ کرے، اللہ معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، محاسبہ کرے کیا ہوا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب میں اپنے گھوڑے کو سرکشی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آج مجھ سے اللہ کے سامنے سرکشی ہو گئی ہوگی، جو گھوڑا مجھ سے سرکش ہو گیا۔ اس میں بھی اثر دیکھتا ہوں، اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اور مصیبتیں اور پریشانیاں آنے لگتی ہیں، تو پہلے مرحلے پر توبہ کرے۔ بلکہ بہت سے مسائل ان کا حل یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں،
الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں.